دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اگر نماز برابر پڑھتے رہتے ہیں تو خرچ بھی برابر کرتے رہتے ہیں. دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، صبح کو بھی خرچ کرتے ہیں، شام کو بھی خرچ کرتے ہیں. کچھ دکھا کے خرچ کرتے ہیں دوسروں کو ترغیب دلانے کے لیے اور تہمت سے بچنے کے لیے، تو کچھ دکھا کے خرچ کرتے ہیں، کچھ چھپا کے خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں. یہاں تک کہ ان کا نام آ جاتا ہے سخی میں. خدا کرے سب کا نام آ جائے. جس دن ان کا نام سخی ہونے میں آ گیا یہ سخی ہے تو وہ خدا سے قریب ہو گئے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ السخی و قریب من اللہ. جس دن سخی ہونے میں ان کا نام آ گیا اللہ سے قریب ہو گیا. سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، سب سے بڑی. پھر انہی کے بارے میں بتایا کہ قریب من الجنہ، یہ جنت سے بھی قریب ہو گیا. صرف مرنے کی دیر ہے، ادھر مرا ادھر جنت کی بہاروں میں پہنچا. یہ سخی ہونے میں قریب من الجنہ، قریب من الناس، اور تمام انسانوں سے بھی قریب ہوگا. انسان بھی صرف سخی کو پسند کرتے ہیں اور سخی ہی کے پیچھے فقیر لگتے ہیں. جس کو دیکھتے ہیں کہ کچھ کرتا ہی نہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہیں لگے گا. تو لوگوں سے بھی قریب ہو گیا. اس آدمی کو خرچ کر دے، سخی کو، یہ نہیں کہ صرف مومن، سب انسان پسند کرے. جب سخاوت پر آتا ہے تو بے تحاشا کرتا ہے، تو تمام انسانوں میں مقبول ہو جاتا ہے، صرف مسلمانوں میں نہیں. ہاں ایک اور فضیلت بیان کی، بعید من النار، جہنم سے دور ہو گیا. جس دن یہ آیا نام اس کا سخی ہونے میں، جہنم سے دور ہو گیا. اب دن بدن وہ دور ہوتا ہے، خرچ کرتا رہے گا، اس سے دور ہوتا رہے اور جنت سے قریب ہوتا رہے. بخیل کے بارے میں آیا کہ البخیل بعید من اللہ. بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، خدا بچائے بخل سے. سب سے بڑی آفت یہی ہے. اب کس سے یہ قریب ہو کے اپنا نفع چاہے گا؟ بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے. بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے. روز جنت اس سے دور ہوتی جائے گی. اور بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے. لوگ بھی اس سے دور رہتے، کہتے جانے تو بھائی، ابھی کچھ دیتا لیتا نہیں ہے، اس کی عادت ہی نہیں دینے کی. اب جانے کیا کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں. ہم نے کچھ اچھے کلمات فقراء سے نہیں سنے ان کے بارے میں. لوگوں سے بھی دور ہے. ہاں قریب من النار، جہنم سے قریب ہوگا. جیسے جیسے بخل کرے کہ جہنم سے قریب ہو جائے. اسی لیے بہت ساری دعائیں جو نماز کے اندر ہیں اور نماز کے بعد ہیں فارغ، اس میں سب سے زیادہ جس سے پناہ چاہیے گئی وہ بخلی ہے کہ اللہ بخل سے بچا. اور یہ ایسا مرض ہے کہ اگلی امتیں اس میں مبتلا ہو کے ہلاک ہوئی ہیں. دوسرے جس چیز سے بہت پناہ مانگی گئی وہ ظلم ہے. ظالم بھی دنیا میں بھی اپنے ظلم کی سزا تو پا کے رہے گا، لیکن یہی ظلم جو ہے آخرت میں اس کی اندھیریوں کا سبب بنے گا، اجالے کا منہ نہیں دیکھے گا. اس لیے کہ اس نے اچھے لوگوں کی دنیا جو ہے تاریک کر دی ہے، اچھے لوگوں کی زندگی برباد کر دی ہے. اس لیے الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے، اندھیریوں کا سبب ہے. اسی لیے سرکار فرماتے تھے اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، اپنے آپ کو بچو. نہ اپنی جان پر ظلم کرو نہ دوسروں. واتقوا الشح، اور انتہائی لالچ سے بچو، بخل سے بچو. انتہائی بخل کو شح کہتے ہیں. پھر اس کی وجہ حضور نے جو بتائی تھی وہ یہی تھی کہ اگلی امتوں کی ہلاکت کا سبب یہی چیز بنی تھی. وہ بخل کرتے تھے اور ظلم کرتے تھے. تو
تو امت کو اپنے آگاہ کر دیا. تو یہ بخیل آدمی جہنم سے قریب ہوتا جاتا ہے. اور بخل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہنم کی ایک ٹہنی ہے جس کے ہاتھ آ گئی یہ جہنم میں پہنچ کے رہے گا. اللہ بچا لے سب کو, اللہ سب کو بچا لے, اپنے اچھوں کے صدقے میں سب کو بچا لے. آخر میں جو حضور نے فرمایا وہ یہ ہے کہ واللہ جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. جاہل اور نادان آدمی جو سخی ہے اللہ کو زیادہ پیارا ہے اس سے جو عبادت گزاری تو بہت دکھاتا ہے لیکن ہے بخیل. تو عابد بخیل سے اچھا ہے جاہل. اب سمجھ جانا اللہ کے نزدیک زیادہ معقول. وہ کوئی بہت عبادت گزار نہیں ہے لیکن سخی ہے. تو وہ آدمی جو شراب بھی پڑھتا ہے, چاٹ بھی پڑھتا ہے, یہ بھی پڑھتا ہے, وہ بھی پڑھتا ہے, پڑھنے کی سب, لیکن خرچہ کچھ نہیں کر پاتا, خرچ نہیں کر پاتا, بخیل ہے. تو کہا اللہ کو زیادہ اس کو نادان و جاہل پسند ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو یہ خرچ کرنا خود اللہ اس کے رسول کو بہت اچھا لگتا ہے, تمام انسانوں کو بھی اچھا لگتا ہے. فرشتے بھی خوشی مناتے ہیں جب آدمی خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. جنت بھی جو ہے وہ اپنی بہاروں پاتی کیا جائے گا ہمارے اندر, تو اس کی ہم تواضع کریں گے. تو یہ آدمی کب خرچ کرے, تو حدیث پاک میں اس کی بھی رہنمائی کی گئی کہ اپنی زندگی میں خرچ کرے, اور اس وقت خرچ کرے جب اس کو مال کی خود زیادہ ضرورت ہو, زیادہ لالچ ہو, اس وقت خرچ کرے. جب وہ بالکل صحیح و سالم و تندرست ہو, خود اس کو مال کی بہت ضرورت ہو اور بڑی لالچ ہو, اس وقت خرچہ کرے. حدیث پاک میں ہے کہ لَأَن يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خیر لہ من ان یتصدق مئۃ عند موتہ. آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا یہ زیادہ اچھا ہے. 1 درہم دینار چلتا ہے مثلا, یہ درہم چاندی کا سکہ تھا پہلے, اب تو سب نوٹ ہو گیا. اس لیے بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ چلو یہ بدل گیا, وہ کاغذ ہو گیا. پہلے کوئی بدل نہیں سکتا تھا. اگر وہ کہتے کہ چلو یہ بند ہو گیا سکہ تو چاندی ہے, اس کی قیمت ہے. وہ ثمن خلقی ہے, پیدائشی چیز, پیدائشی ثمن ہے. یہ نوٹ نہیں کہ بدل تو کاغذ ہو جائے, وہ تو چاندی ہے. وہ سونا ہے دینار, پہلے دینار سونے کا تھا. یہ گیم اب چلتا ہے جب سے یہ کاغذ کی شکل میں آ گیا, ڈالر اور ریال کی شکل میں, پاؤنڈ اور شیلنگ کی شکل میں آیا, جب سے یہ سب ناٹک چل رہا ہے. انہیں کیا بدلو گے, دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا ہے. تو حدیث پاک میں ہے کہ آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم خرچ کرنا اس کے لیے بہت اچھا ہے, اس سے کہ اپنے مرتے وقت 100 درہم خرچہ کرے. دیکھا آپ نے, یہ بھی نہیں کہ 10 درہم خرچہ کرے, 100 کی بات ہے. اسی لیے اب اگر وہ 100 بھی خرچ کرتا ہے تو اس کو نہیں پہنچ سکتا. جیتے جی 1 خرچ کرنا جو ہے مرتے وقت 100 خرچ کرنے سے بھی نہیں پورا ہو. ایک حدیث پاک میں اس کی ایک اور مسئلہ حضور نے بیان فرمائی ہے, اس خرچ کرنے کی جو مرتے وقت کرتے ہیں. مرتے وقت تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ کر لینا چاہیے. اسی مسجد میں ایک ضعیف آدمی رہتا تھا جس میں میں بیٹھا ہوں. بعض لوگ تو اسے کتب کا بھی درجہ دیتے تھے, اور جو جانتے نہیں کہ کتب کس کو کہتے تھے, جو چاہے کہیں وہ سب, پھر درجہ دینے میں بھی, پھر سخاوت کرنے میں جاتا کیا ہے. اسی مسجد میں رہتا تھا, اور جب یہ میرے پاؤں کام کرتے تھے تو طہارت کے لیے میں جاتا تھا طہارت خانے میں, بیت الخلاء کی طرف. دیکھتا تھا وہ بیٹھا رہتا تھا بڈھا, اور چونکہ برابر مسجد میں رہتا تھا اس لیے لوگ خوب اچھی طرح سے جو کچھ دینا لینا ہے کرتے رہتے تھے. کبھی اس نے دینے لینے کی بات نہیں کی, میں بھی چپ چاپ گزر جاتا تھا سلام کر کے. لیکن جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو مجھے بلایا, کچھ پیسے نکالے, اچھی خاصی رقم نکالی. دیکھا کہ سب جا رہا ہے سب, تو کچھ تو اپنا ہو جائے. کہا یہ اپنے دارالعلوم محمدیہ میں آپ دے دیجیے گا. ہم کہا بھائی شکریہ, فرسٹ ٹائم ہے, پہلی بار, کبھی نہیں اس نے دیا تھا. لیکن مرتے وقت تو پھر سب دکھائی دیتا ہے کہ اب کیا لے کے جا رہے ہیں. اس وقت اگر پائے آدمی تو پوری دنیا خرچ کر دے گا. جب ہمارے آپ پر وہ وقت آئے گا تو دیکھ لیجیے گا, آپ کو اس وقت فکر ہوگی کہ کاش کہ میں نے پوری دنیا خرچ کر دیا ہو, کیونکہ اب جا رہے ہیں نا ادھر خدا کے پاس. اس وقت فکر ہوتی کہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں, کچھ نہیں کر پائے. تو ایسا آدمی جس نے کبھی زندگی میں 1 نیا پیسہ نہیں, مرتے وقت اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ دے ہی دیا. ٹھیک, اللہ قبول کر لے اس کو, اس کی مغفرت فرمائے. چلو, اسی لیے حضور نے فرمایا کہ زندگی میں 1 درہم دے دینا
یہ مرتے وقت 100 درہم دینے سے اچھا ہے. اب دوسری حدیث اسی سے لگتی ہوئی سن لیجیے. دوسری حدیث میں آیا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں مثل الذی یتصدق عند موتہ او یوتق کالذی یہدی اذا شبع. یہ دوسری حدیث. اس ممبر سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کہیں سے کوئی ذمہ داری قبول کروں. وہی جو مجھے کتاب میں ملتا ہے، کتاب اللہ میں، یہ حدیث وہ لانا چاہتا ہوں. میں اسے بڑھانا نہیں چاہتا. حضور جو فرماتے ہیں وہ دین ہے. وہ کسی ردیف و قافیے کا پابند نہیں ہے. وہاں نیرنگی بیان کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ حضور نے فرمایا سیدھے سادے لفظوں میں لوگوں کا دین ان کے حوالے کرو. دل سے ہوش ربا بنانے کی کیا ضرورت؟ لفظوں کے جادو منتر چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ زبردستی اسے تول دو آپ. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ مثال اس آدمی کی جو اپنے مرتے وقت کچھ خرچ کرتا ہے. وہ تو پائے تو پوری دنیا خرچ کر ڈالے گا، سب کی خرچ ہوگی، آنے دیجیے موت کی گھڑی. اس لیے کہ موت سے تو کوئی چارہ کار نہیں. لا فرار من الموت وان تطاولت الاجال. عمر لمبی کتنی ہو جائے موت سے تو بھاگنا ہے نہیں، موت تو آئے گی. اجل میں موت جتنی عمر لمبی ہو جائے موت تو آئے. جب آئے گی تب دیکھنا کہ کیا آرزو ہوتی ہے. یہ کچھ کر لیا ہوتا لیکن اب چارہ کار تو ہے نہیں، اب تو کر نہیں سکتے. تو اسی کو فرماتے ہیں حضور کہ کہاوت اس آدمی کی جو مرتے وقت کچھ خرچ کرتا ہے یا کوئی گردن آزاد کرتا ہے. گردن آزاد کرنا بھی بہت ثواب کی چیز ہے. اب غلام تو ملے کہ نہیں، کوئی بارے قرض سے گردن آزاد کرا دو کسی کے. بیچارہ کوئی قرض میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے لیکن نہیں زور چل رہا ہے، تو اس کی گردن چھڑا دو کچھ دے کر کے اس کو. حضور اس کو بہت پسند کرتے تھے، گردن آزاد کر دو. تو دونوں کا ذکر کیا کہ کہاوت اس آدمی کی جو مرتے وقت کچھ خرچ کرتا ہے یا گردن آزاد کرتا ہے اس کے جیسی ہے. کالذی یشبع کالذی یہدی اذا شبع. اس کی طرح ہے کہ جب اس کا پیٹ بھر گیا اور جو بچا تھا اس کو صدقہ کر دو. یہ ہے اس کا کھانا کھا رہا تھا اب بچ گیا، پیٹ اس کا بھر گیا، اب یا تو پھینکنے میں جائے گا اور کون لے گا اس کو؟ تو کہتا جلدی جاؤ صدقہ کر دو اس کو. یہ ایسی مثال ہے مرتے وقت خرچ کرنے کی. جب اس کا پیٹ بھر گیا لے جاؤ اس کو صدقہ کر دو. اللہ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے بابا. آپ کا پیٹ بھر جائے تو صدقہ. جب آپ کو بھی ایسی بھوک ہو جیسے دوسرے کو، اس وقت صدقہ کرو تو صدقہ. آپ یہ بات سمجھ. اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں نیم نانے گر خورد مرد خدا بسلے درویشاں کو ند نیم دیگر. اللہ والا جب آدھی روٹی کھاتا ہے، نیم مانے آدھی، یہ نیم کا درخت نہیں جو کڑوا ہوتا ہے، یہ فارسی کا نیم ہے. نیم مانے آدھا فارسی کا، نہ مانے روٹی. آدھی روٹی جب اللہ والا کھاتا ہے تو آدھی کیا کرے گا؟ آدھی دوسرے بھوکے کو دے دیتا ہے. تو کھا لے، دیکھا یعنی کھلا کے کھاتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان بیان کی ہے. اللہ والا کھلا کے کھاتا ہے. اور بخیل جو ہے کھا کے بھی کھلانے کی طرف نہیں سوچتا، بلکہ کہا جاتا کہ ہاتھ دھو لو بھیا تب کھاؤ. کہتا زندگی سے ہاتھ دھویا آپ کے ہاتھ دھو لو. یعنی یہ لفظ بولتے ہیں ہم سے، آپ سے نہیں بولیں گے لیکن دوسروں سے بولتے ہیں. کہتے زندگی سے ہاتھ دھویا کیا دو، بلا ہاتھ دھونا شروع کر دیں گے. مرد خدا اس کو کہا. مرد خدا یعنی اہل اللہ، ان کے ہاں مرد صرف وہی ہے جو اللہ والا، اور بالکل بے شک وہی مرد ہے. بلکہ کہنے کو سب مرد ہے. تو اللہ والا اگر آدھی روٹی خود کھاتا ہے آدھی دوسرے کو دے دیتا ہے، کیا دوسرا بھی بھوک اس کو بھی تو ایسی بھوک ہے. یہ ہے اللہ والوں کا مزاج. اور دنیا داروں کا مزاج کیا ہے؟ وہ بادشاہوں سے، سلطان و شیوخ سے پوچھ لو. اس کا بھی ذکر کیا ساتھی صاحب نے اسی شعر میں. ہفت اقلیمت بغیرت بادشاہ. 7 ملک اگر بادشاہ فتح بھی کر لے تو دوسرے 7 کے چکر میں پڑ جائے گا کہ یہ بھی فتح کر لیں. جیسے اس وقت امریکہ بہادر کو سوجی ہے کہ پوری دنیا کے تنہا مالک ہو جائے تھوڑی سی نیٹو کی مدد لے کر کے. لیکن شاید زندگی میں اس چکر میں یہ آ گئے ہیں کہ کبھی انہوں نے اس کا اندازہ بھی نہیں کیا تھا. وہ دوسرے 7 کے چکر میں کہیں جو ہے وہ بھی نہ چلا جائے. تو ہوتا یہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا دار کی فکر یہ ہے کہ وہ 7 ملک لے کر کے بھی خوش نہیں، دوسرے 7 کے چکر میں ہے. اور اللہ والے کی فکر یہ کہ ایک روٹی اللہ نے دی تو آدھی میں کھاؤں آدھی دوسرے کو کھلاؤں. یہ 2 مثالیں میں نے پیش کی. اور میں چاہتا ہوں دھیرے دھیرے یہ سبق پڑھاؤں، ایک ایک 2 حدیث پیش کرتا ہوں. تو بہت تیزی سے کہہ جاؤں گا تو پھر آپ کو یاد نہیں ہو سکے گا. تو آج بھی ہم نے ایک اور سن لیجیے. یہ صدیق اکبر سے مروی ہے جو حدیث اب سنانے جا رہا ہوں. ایک اور سن لیجیے. کیا کہنا پھر صدیق اکبر کی سخاوت کا. وہ کہتے ہیں لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان. یہ صدیق اکبر روایت حضور نے فرمایا کہ دھوکے باز، کچھ دے کر کے احسان جتانے والا اور بخیل آدمی جنت میں نہیں جائے گا. جنت میں نہیں. پھر کسی کی دعا اس کو لگی گیا بھی تو تھوڑی سزا بھگت کے جانا پڑتا. اللہ بچا لے سزا. لکھ دیا دخول اولی اس کو نہیں ملے گا، پہلے جھٹکے میں جنت میں نہیں جا سکیں گے. جو دوسروں کو دھوکہ دینے میں لگا ہے اس کا دھندا یہ دھوکہ دینا ہے.
وہ بھی منان کہتے ہیں بہت احسان جتانے والا. قدرت کہتی ہے کچھ دے کے کسی پر احسان مت جتاؤ, اور اپنے ایمان لانے کا بھی احسان جو ہے ہمارے نبی پر مت جتاؤ, احسان مت جتاؤ کسی پر. اللہ کے ناموں میں سے منان ہے. آدمی کو منان نہیں ہونا چاہیے, عبد المنان ہونا چاہیے. احسان کرنے والا خود کیا کیا دیتا ہے, زندگی بھر عبادت نہیں کرتے پھر بھی کھلاتا پلاتا تو رہتا ہے. حضرت خلیل کے بارے میں مشہور ہے کہ بغیر مہمان کو لیے نہیں کھاتے تھے. ایک مرتبہ کوئی نہیں ملا, ایک بہت بوڑھا آدمی مل گیا, بہت بوڑھا تھا, لے آئے اس کو دسترخوان پہ. اس نے کھانا شروع کر دیا اور اللہ کا نام نہیں لیا. جب آپ نے دیکھا کہا کہ تو کھانا تو نے شروع کر دیا, اللہ کا نام بھی نہیں لیا, بسم اللہ بھی نہیں. وہ کچھ جانتا ہی کچھ جانتا ہی نہیں تھا. بڑھاپے میں ایسی بھی عمریں لوگوں نے گزاری ہیں. کہا مجھے تو کچھ معلوم. کہا تم اٹھ جاؤ. اچھا نہیں لگا حضرت خلیل, کہا تم اٹھ جاؤ. یہ خلیل ہی نہیں کیا بلکہ حضور بھی فرماتے ہیں دیکھو تمہارا کھانا پرہیزگار کے سوا دوسرا کھانے نہ پائے. لا یاکل طعامک الا تقی. دیکھو اپنے کھانے کو ذرا بچا لینا, اگر کھلانا ہے کسی پرہیزگار کو کھلانا. فقیروں میں ملیں گے پرہیزگار ملیں گے, لیکن وہ ڈھونڈے میں ملتے ہیں. درویشوں میں ملیں گے, اللہ والوں میں ملیں گے, پرہیزگار ملیں گے, لیکن بہت ڈھونڈنا پڑتا ہے. پھر ڈھونڈو, پھر اگر نہ بھی نکلا پرہیزگار تو کوئی حرج کی بات نہیں, وہ بھی آئیں گے, حدیث لائیں گے آپ کے سامنے. اٹھا دیا. تب وہی آئی حضرت خلیل پر, میرے خلیل. اس بڈھے کو آپ نے اٹھا دیا, کھانے سے اٹھا دیا. عرض کیا مولا تیرا نام تو کچھ آدمی نے نہیں لیا. وہ کہتا میں جانتا ہی نہیں کچھ نہیں, تو مجھے اچھا نہیں لگا. کہا ٹھیک ہے, لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اب تک میں نے اس کو کھلایا پلایا. بڈھا دیکھ رہے ہو وہ کتنا میں. کہا وہ تیرا کام ہے مولا, اور یہ میرا کام. مطلب تیرے چاہنے والوں کو چاہتا ہوں, یہ ہے وہ تیرا کام ہے. دیکھا میں نے کہ تو نے اس کو کھلایا پلایا. بڈھا وہ تیرا کام, تیرا کام تو تیرا ہے, پھر تو نہیں کھلائے گا تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے, اسی کوئی بات نہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک حضور نے بہت کوشش کی سلسلے میں کہ امت کو بخل سے کسی طرح سے نکال دیا جائے. بس وہ جو حدیثیں ہیں, ابھی بہت سی چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے. تو لیا ہے عنوان, جو لیتے ہیں پھر لیتے ہیں اس کو, اور پھر چلنے دیتے ہیں اس کو, جب تک اللہ چاہے گا چلے گا. اور یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ جنت ویسے ہر کلمہ کو انشاءاللہ پہنچ جائے گا, یہ خوشی کی بات ہے. شفاعت سے حضور کے پہنچ جائے گا, لیکن پہلے جھٹکے میں پہنچ جانا اس کی دعا کرو. ادھر رزق آؤ تو ادھر جنت پہ پہنچ. سزا بھگت کے جانا, ایک آن کے لیے بھی جہنم میں گیا تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا, اور سارا نشہ دنیا کے ہرن ہو جائے گا. لے کے بیٹھے ہیں نا خواب تو جنون, ایک جھٹکے میں صرف جاتے ہی تو اللہ اس سے سب کو بچا لیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو جانا بابا تھوڑا دیکھیں پیچھا جائے میرا سنا. مورخہ 8 صفر المظفر 1446 ہجری مطابق 24 اگست. بڑی تفصیل ہے. بروز سنیچر یعنی کل قرآن خوانی صبح 9 بجے سے 12 بجے, وقل شریف 1 بجے, بعد نماز ظہر لنگر عام, بعد نماز عشاء تقاریر علماء کرام بمقام زکریا مسجد نزد حضور اشرف العلماء چوک محمد علی روڈ بمبئی. یعنی کل جو ہے اختصار میں سن لیں, کل جو ہے اشرف العلماء کا عرس سراپا قدس منایا جا رہا ہے زکریا مسجد میں کل, ہے نا. اس میں آپ سب کو شرکت کی دعوت ہے. یہ عرس یہاں ہو رہا ہے بامبے میں, اور اشرف العلماء آرام فرما ہے کچھوچا میں. لیکن اللہ والوں کے لیے کوئی دوری نہیں ہے, سب قریب ہے. تو یہ خوشی کی بات ہے. وہاں بھی کچھ لوگ یہاں بامبے سے گئے, پورے کئی وفود گئے ہیں یہاں سے, تو وہاں بھی ہوگا عرس, یہاں بھی ہوگا عرس زکریا مسجد میں, سمجھ لیں. تو آپ کوشش کیا کریں جب کبھی کسی اللہ والے کا عرس ہو تو بڑے تھوڑی دیر کے لیے ہو, لیکن حاضری ہونی چاہیے. اس لیے کبھی مغفرت اترتی ہے تو سب کو لے لیتی ساتھ. اور یہ اللہ والوں کی محفلیں جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں اترتی ہی ہے مغفرت, رحمت اترتی ہے, اور ٹوٹتی ہے کیا ہے کوئی اور. تو آپ جایا کرو, اس کو بہت آسانی سے مت لیا کرو. تو کل آپ بھی پہنچنے کی کوشش. میں تھوڑی دیر کے لیے صحیح, لیکن جاتا ہوں, میں خود بھی جاتا ہوں, صرف کہتا نہیں ہوں. حالانکہ کسی لائق میں نہیں رہ گیا ہوں. میں اس مسجد کے سوا کہیں نہیں جاتا جلدی سے, کسی کی دعوت میں نہیں. ہاں بہت کسی نے ضد کیا تو الگ بات ہے, نہیں تو جلدی سے دعوت میں بھی نہیں جاتا. کسی نے بہت ضد کیا, کسی نے کہا کہ یہاں جماعت خانے میں پڑھا دیا, نہیں جاتا, لیکن جاتا ہوں ہمیشہ. ایسی محفلیں تلاش, آپ بھی تلاش کرتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.